على سید الاولین والآخرین من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین مولانا بالقاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومن. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. برادران عزیزم، سامعین حضراتم، ارشاد فرما رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم سرور عالم، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا نامدار، عشق رسول، مزاج امت رسول، دلوں میں بغیر معرفت بغض بطول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. غلامان رسول نے، عاشقان رسول نے، حضور کے شہدائیوں نے جس رسالت کو اللہ یہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی کائنات عالم کے عظیم رہنما کو، عظیم رہبر کو، عظیم مسیحا کو، عظیم نباز امت کو، جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، ساتھ میں منشی رحمت کا قلب ڈال گیا. باوزِ بلند صلوات. تو کائنات عالم کا عظیم رہنما، عظیم رہبر، جسے سرکار مدینہ کہتے ہیں، رحمت کائنات عالم کہتے ہیں، محمد عربی کہتے ہیں، نور مجسم کہتے ہیں، اس کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو حدیث کہتے ہیں. تو سرکار مدینہ کہہ رہے ہیں عنوان عبادت سے. سرکار مدینہ کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے. لیکن مسلمان بڑی کثرت سے پڑھتے نظر آتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. سوچو بھائی حضور کیا کہہ رہے ہیں، سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز کلمہ پڑھنے والوں کے لیے معراج نہیں ہے. آپ پڑھتے رہیے، کہیں پڑھے، ریلوے اسٹیشن ہو یا بس اسٹینڈ ہو. حضور کیا کرے، کبھی غور کیا کہ خالی کھجور سے واسطہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کھجور تو کھا لیتے، عظمت سرکار مدینہ انہیں کیا معلوم؟ انہیں کیا معلوم ہے عظمت سرکار جو باغ پدک کی کھجوروں سے کرتے روزہ افطار. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو سرکار مدینہ کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے. کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مصلی بچھانے والوں کے لیے، اجتماع کرنے والوں کے لیے، ہر مقام پر عبادت کرنے والوں کے لیے. کائنات عالم کا عظیم رہنما کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے. اور چاہے حضور کی نماز کا تعلق کیوں نہ ہو، درود بھیجے محمد. توجہ بھائی، مسئلہ چاہے حضور کی نماز کا ہے یا امت حضور کی، سرکار بھی اگر عبادت کریں گے تو سرکار کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط. بھائی خود کہہ رہے ہیں، بتائیے جلا، وہ خود نہیں کہتے، جو وہ کہلواتا وہی کہتے ہیں. درود بھیجے محمد وال. توجہ، تو یہ عبادت ہے کیا؟ یعنی اس کو یاد کرنا، اس پہ یقین رکھنا، اس پہ آستھا رکھنا،
بغیر دیکھے اسے مان لینا، جبکہ کسی نے نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلا جو نراکار ہوتا ہے اسے دیکھا نہیں جاتا، آکار والے کو دیکھا جاتا۔ تو عبادت نراکار کی، آکار کی نہیں۔ عبادت یعنی پوجا ارچنا آستھا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ لیکن آج عنوان عبادت بگڑا نظر آ رہا ہے۔ ایک عبادت کی چاہ میں کہیں مسجد بنا ڈالا، کہیں مندر بنا ڈالا۔ ایک عبادت کی چاہ میں کہیں مندر بنا ڈالا، کہیں مسجد بنا ڈالا۔ پرندوں میں فرقہ پرستی نہیں ہوتی، کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے، کبھی مندر پہ جا بیٹھے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ پرندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی ارچنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ بتانا چاہتے وہ خالق ہم مخلوق، یعنی اس کی عبادت کا انداز دیکھیے، وہاں کوئی فرقے والی بات نہیں۔ ایک عبادت کی چاہ میں کہیں مسجد بنا ڈالا، کہیں مندر بنا ڈالا۔ پرندوں میں فرقہ پرستی نہیں ہوتی، کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ بہت توجہ۔ تو عزیزان محترم، یہ عبادت ہے کیا؟ جبکہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے حضور نے تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن حسین جب پشت رسول پر سوار ہو گئے تھے تو ایسی معراج مل گئی کہ ذکر سجدے کو طول دیا، معراج پر گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ درود بھیجے محمد و آلِ۔ حضور واپس آئے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے گھیرا جنہوں نے مکے میں گھیرا تھا۔ یہ مزاج بشریت رہا ہے، جہاں رحمتیں ہوتی ہیں وہاں دلیدر قریب نظر آتے ہیں۔ مکے میں دلیدروں نے گھیرا، مدینہ آ گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ حیات رسالت میں بھی رحمت کو لوگ گھیرے ہوئے تھے جو زحمت نہیں تھے، لیکن رحمت کے لیے کبھی زحمتیں نہیں ہوتی۔ توجہ، جب اس دنیا سے گزر گئے، پردہ کر گئے، تب بھی دلیدر گھیرے ہیں۔ تو یہ تو حضور ہے، ان کا اخلاق بہت بلند ہے۔ اپنے اخلاق اسلامی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ اسلام نظم و ضبط کا نام ہے، عبادت کا نام ہے، معرفت کا نام ہے، اسے یاد کرنے کا نام ہے۔ عزیزان محترم، یہ عبادت ہے کیا؟ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں مصلے بچھائے جا رہے ہیں، تو جہاں نماز قائم کی جاتی وہاں مصلوں میں اتحاد، اور جہاں پڑھی جاتی وہاں مصلوں میں اختلاف، جس کا ثبوت مسجد نبوی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، حضور کو آج بھی لوگ گھیرے ہیں، لیکن کوئی ایسا لاؤ جو کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا۔ شاعر کہتا علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ مدینے میں حضور ہے جن کے قریب زحمتیں نظر آتی ہیں، وہ نجف میں حیدر کرار ہے جو تنہا نظر آتا ہے۔ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو سرکار مدینہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری لگانے والوں کی آوازوں کو اور بلند کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک مرتبہ پوری قوت اور طاقت اور جوش کے ساتھ نعرہ حیدری لگائے۔ نعرہ حیدری،
عزیزان محترم یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے یہ صاحب ایمان کے لیے معراج ہے. بہت بلند صلوات پڑھے گا. اقیموا الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو. حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومن. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حضور کچھ کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات جو قرآن کہہ رہا وہی حضور کا مقصد ہے، ورنہ ذکر علی عبادت نہ کہتے. علی کا نام لینا عبادت ہے. تو میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو، یاسین کی شراب ہو، طٰہٰ کا جام ہو، پھوٹے سحر دلوں میں، آنکھوں میں شام ہو، ہر رن کے لبوں پہ خدا کا کلام ہو. وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین مرتضیٰ نے محفل سجا کے پی، جبرائیل نے فلک سے زمین پہ آ کے پی. تو عزیزان نے تم کیا پیا؟ ارے جامع ولایت پیا، جس سے معرفت الوہیت حاصل ہو جائے، وقار بشریت بلند ہو جائے، مزاج بشریت دماغ بشر اس مقام پر پہنچے. جب ذہن اس مقام پر جائے تو جہاں الوہیت کے جلوے کے نظارے کے درمیان ہر سمت حیدر نظر آئے. ارے جس کا نام لینا سرکار مدینہ عبادت قرار دے رہے ہیں. تو عزیزان مطلب جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے وہاں قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. شاید اسی لیے وہاں مصلوں میں اختلاف ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. تو جہاں نماز پڑھی جائے وہاں مصلوں میں اختلاف، اور جہاں قائم کی جائے وہاں اتحاد. شاید اسی لیے مسجد نبوی کے مصلی میں مختلف اختلاف. مالکی الگ، شافعی الگ، حنفی الگ، حنبلی الگ، حسینی الگ، کربلا سے وابستہ. درود بھیجے محمد. کہیں مصلی مسجد نبوی سے منسلک جہاں نماز پڑھی گئی، اور کہیں مصلی کربلا سے منسلک ہو گئے جہاں نماز قائم کی گئی. اس شان کی حسین نے نماز قائم کیا کہ کوئی ساجد نظر نہ آیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو جہاں تو پتہ یہ چلا کہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ جسے بغیر دیکھے مان لیا جائے. بھئی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اگر کسی نبی نے دیکھا ہوگا تو اگر بتاتے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، لیکن حضور نے ضرور دیکھا ہوگا. معراج سے واپس آئے، شہدائیوں کا مجمع تھا، ہجوم تھا، حیات رسالت میں بھی گھیرے تھے. آج مدینے میں لوگ گھیرے ہیں. پتہ یہ چلا کہ بغیر معرفت رسالت کو رسول کو جو گھیرتا ہے وہ رسول کا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن آج کہتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام. غلامی کا دعویٰ ہے. ایک امڑتا ہوا سیلاب نظر آ رہا ہے عشق رسالت میں. جدھر دیکھو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تیرے ہیں. اما بھیا کل جب رسول کے ساتھ کوئی نہ تھا تو آج کہاں سے آ گئے؟ ورنہ شاید یہ نہ کہتا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہے. باوزِ بلند صلوات. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عبادت کہتے کسے ہیں، معرفت کہتے کسے ہیں؟ یعنی اس کو جب کسی نے دیکھا نہیں تو پتہ یہ چلا ایک کلپنا ہے، ایک تصور ہے، ایک بشریت کا خیال ہے. یہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ایسا ہوگا. ہمیں بھائی جیسا حضور کہے ویسا ہی ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ.
جیسا حضور کا ہے. حضور آئے معراج سے واپس آئے. معراج کے بارے میں بھی لوگ عجیب و غریب خیال رکھتے ہیں. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ حضور کے شہید آئے, حضور کے پیدا, حضور کے چاہنے والے. یہاں تک کہ حضور کے نام کو وہاں تک منسوب کرتے ہیں جسے کہتے ہیں لشکر طیبہ یا سپاہ صحابہ, جیش محمد. اما بھیا تم کچھ بھی کرو, حضور کا نام نہ شامل کرو. تو پتہ یہ چلا کہ شریف وہ ہوتا ہے جسے حضور پسند کرے. جو حضور کو پسند کرے میرے خیال سے وہ شریف ہو ہی نہیں سکتا, چاہے جہاں سے شجرہ لے آئے. درود بھیجے محمد وآلہ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مزاج بشر ہے, یہ ذہن بشریت کی اپج ہے. حضور جسے پسند کرتے ہیں اسے امت حضور ناپسند کرتی ہے, اور جسے حضور نہیں پسند کرتے تھے وہ آج حضور کے بہت بڑے شہدائی ہیں. یا تو فرٹیلائزر کھاد کا اثر ہے یا پولیو شراب پینے والوں کی نئی نسلوں کا مزاج ہے. چلیے مدینہ. درود بھیجے محمد وآلہ. بھائی زمانے رسالت میں تو اتنا معرفت رسول نہ تھا, آج بڑی کثرت سے چلیے مدینہ. پتہ یہ چلا کہ کربلا جانے والوں کے مزاج کو انہوں نے دیکھا, بڑی کثرت سے کربلا جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو مدینے میں جب بنایا تھا لوگوں نے بگڑ نہ جائے. تو عزیزان محترم عبادت ہے کیا؟ حضور معراج سے واپس آئے. معراج کسے کہتے ہیں؟ لوگ سوچتے کہ کیسے معراج پر حضور گئے, کس طریقے سے گئے. واپس جب آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھا اور کس سے گفتگو ہوئی, کس سے بات ہوئی, لہجہ کس کا تھا, ہاتھ کس کا تھا. ظاہر سی بات ہے ہاتھ تو ہے رضی کا ہوگا. درود بھیجے محمد وآلہ. اب حضور نے جو آ کر بتایا, نجران کے نصارہ نصیری ہو گئے. کیا بتایا حضور نے؟ علی کی آنکھیں عین اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, علی کا چہرہ وجہ اللہ جس کا دیکھنا عبادت. پیغمبر خود کہہ رہے ہیں علی کا ہاتھ ید اللہ, علی کا پیر اقدام اللہ, علی کا نفس نفس اللہ, علی کا جسم اسام اللہ. یا رسول اللہ, آپ نے حیدر کرار اپنے جانشین کی حقیقت کو اس شان سے بیان کیا. درود بھیجے محمد وآلہ محمد. اس انداز سے بیان کیا. مولا علی مولا مولا سلامت رکھے نعرے حیدری والا لگانے والے. تو حضور نے اپنے جانشین کی حقیقت کو, کردار کو اس شان سے بیان کیا کہ نجران کے نصارہ نصیری ہو گئے. نجران کے نصارہ نصیری ہو گئے, اور جو حضور کے شہدائی تھے, فدائی تھے, وہ فدائین بن گئے. درود بھیجے محمد وآلہ. تو عزیزان محترم الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کے لیے معراج. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. لیکن آج مصلی بچھائے جائے لوگ پڑھ رہے ہیں. پتہ یہ چلا جہاں حضور کے حدیثوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے وہاں مصلی درست نظر نہیں آتے ہیں. نماز جہاں قائم کی جاتی اقیموا الصلاۃ, وہاں مصلوں میں اتحاد ہے, اور جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں مصلوں میں اختلاف ہے. تو نماز ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے جس کا نام لینا عبادت ہے اسی سے پوچھا جائے
رسول الاسلام کہتے ہیں علی کا نام لینا عبادت. تو علی سے پوچھا جائے اس آیت قرآنی کی وضاحت. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن نماز بڑی کثرت سے پڑھی جا رہی، بچھائی جا رہی ہے، جا نماز بچھائی جا رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا پڑھو نہیں بلکہ قائم کرو. جہاں قائم کیے جاتے ہیں مصلے، جہاں نماز قائم کی جاتی ہے وہ اتحاد مصلی ہے، اور جہاں پڑھی جاتی ہے وہ انتشار مصلی ہے. بہت بلند صلوات. اچھا آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بھی اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں ان سب کے مزاج کو دیکھیے اور ان کے انداز عبادت کو دیکھیے. ایک جیسا نہیں ہے. کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، سب اپنا اپنا ہی انداز ہے. لیکن ایک عبادت ایسی کہ جس نے بچھایا کربلا میں مصلی اور اس کا اثر ہر فرش عزا بچھانے والوں کے ساتھ منسلک ہو گیا. آج جتنے بھی اللہ کی عبادت کرنے کے والے قبیلے پائے جاتے ہیں ان کے عبادت کرنے میں فرق پایا جاتا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا. حسین کے ماتمداروں کے مصلی میں کوئی اختلاف ہو، درود بھیجے محمد و آل محمد، تو پتہ ہے چلا جہاں پڑھی جاتی وہاں اختلاف، اور جہاں قائم کی جاتی وہاں اتحاد. بھئی کربلا میں حسین کا مصلی، تو نماز ہے کیا؟ بہار الانوار میں مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہ صلاۃ ہے کیا؟ تو مولا علی کہتا انا، مولا علی کہتا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں. تو جہاں مومن کی نماز علی ہو وہاں مصلوں میں اتحاد. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. توجہ، مولا علی خود کہتے ہیں اقیم الصلاۃ آیت قرآنی، نماز قائم کرو. صلاۃ کے بارے میں مولا علی کہتا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کی صلاۃ ہوں. پتہ یہ چلا کہ معرفت علی حقیقی عبادت، اور یہ معرفت علی کے ساتھ جہاں مصلے بچھائے جاتے ہیں وہاں مصلوں میں سلوٹیں نہیں ہیں، دائیں بائیں نہیں ہیں. پتہ یہ چلا کہ علی کے چاہنے والے جب مصلی بچھاتے ہیں تو اس شان کا مصلی بچھاتے ہیں کہ سجدہ کرے زمین پہ ضیا آسمان پہ نظر آئے. بہت بلند صلوات. تو دنیا میں جتنے بھی مصلی بچھانے والے مصلیین پائے جاتے ہیں، ایک بات کو اور بتا دوں، اسی لیے قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ ہم مصلی بچھانے والوں کے ساتھ ہوں، کہیں نہیں کہا ہے. آپ بچھاتے رہیے مصلی. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، مصلی بچھانے والوں کے ساتھ نہیں ہوں. کہ مصلوں میں نا اتفاقی ہے، صبر میں معرفت حسین ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ، صبر میں معرفت حسین. تو شاید میرے خیال سے کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی ولی نے، کسی رشی نے، کسی منی نے، کسی اہل علم نے اس شان کا مصلی نہیں بچھایا جیسا حسین نے بچھایا. کہاں بچھایا؟ کربلا میں. کہاں؟ ارے کربلا کے چٹیل میدان میں، بیابان میں، ارض کربلا میں، دشت نینوا میں،
عزیزان محترم، حسین نے عبادت کیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج۔ حسین نے مصلی بچھایا، ارے جس مقام مصلی کو ان کی ماں ارے سیدہ بطول، سیدہ فاطمہ بنت رسول، ارے جس کی تعظیم رحمت للعالمین کرتے تھے، جس کو اللہ سند دے رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتانا چاہتے آئینہ حیات پیغمبر ہے فاطمہ، قطرہ ہے کائنات، سمندر ہے فاطمہ۔ اے فاطمہ کے لالوں نے اس شان کا مصلی بچھایا، ارے جن کی ماں زہرا رسول کی بیٹی، حضور کی بیٹی، اے سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کے مقام سجدہ کی جگہ کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کر رہی تھی۔ کون؟ حسین، کربلا کا مجاہد، علی کا بیٹا، سیدہ فاطمہ کا لال، یہ وہ حسین ارے جن کے مقام سجدہ کو، مقام کو وہ صاف کر رہی تھی سیدہ فاطمہ۔ لیکن عزیزان محترم، حسین جب کربلا کے میدان میں مقام مصلی تک پہنچے تو کوہنیوں کے بل گئے، بارگاہ خالق میں پیشانی خم کیا۔ عزیزان محترم، دنیا میں سبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے بعد آواز الوہیت نہیں آتی۔ یہ بڑی اچھی عبادت کیا، لیکن حسین نے جس شان کی عبادت کیا، میرے خیال سے میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ حسین جیسی عبادت کسی نے نہیں کی۔ شاعر کہتا جب حق نے کار ہے ضروری کیے طلب، جب حق نے کار ہے ضروری کیے طلب، آگے حسین پیچھے سب انبیاء چلی۔ یہ ہے عظمت حسین۔ ارے حسین جیسا لاؤ کوئی رہبر، مثال سبط پیغمبر ملے تو لے آؤ، جواب سبط پیغمبر ملے تو لے آؤ۔ حسین لکھا ہے ایک سنگ میل پر، لیکن تم ان کے نام کا بھی پتھر ملے تو لے آؤ۔ لیکن عزیزان محترم، سیدہ کے لال نے اس شان کی عبادت کیا کہ آوازیں غیبانی پڑی، اے رب سے مطمئن رہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا خدا راضی ہو گیا۔ حسین نے پیشانی خم کیا، سجدہ کیا زمین پہ، ضیا آسماں پہ ہے، یہ وہ حسین ارے کربلا کے بن میں اس شان کا سجدہ کیا کہ جس میں نازنین سے سر حسین جدا کر دیا گیا، جس میں نازنین سے سر حسین جدا کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، خون حسین عرض کربلا پہ پھیلنے لگا۔ امام حسین کا رو رہبار جو خیمہ گاہ سے مقام عبادت تک لے کر آیا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مولا بھی اس دنیا میں نہیں، بس ایک مطلب اس نے لگام کو اپنے منہ میں رکھا اور امام کے ہاتھ میں لینا چاہتا، مولا آپ سوار ہو جائیے، میں آپ کو خیمے تک پہنچا دوں گا۔ لیکن امام حسین کی سواری گھوڑا سنجھا، یہ سمجھ گیا میرا مولا دنیا میں نہیں، بس اس نے خون حسین کو اپنی پیشانی سے رنگین کیا۔ پرندوں نے خون حسین اپنوں میں پروں میں تر کیا۔ مدینہ گئے، گنبد رسول پر بیٹھ کر کہنے لگے، نانا زمین کربلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی گریا کے لیے۔ مولا سلامت رکھے حسین کے عزاداروں کو، خدا سلامت رکھے۔ آپ شہید کی بارگاہ میں ہیں، عظمت شہید کو سمجھنے کے لیے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 166، جو اللہ کی راہ میں مر گئے، مار دیے گئے، مر گئے، انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہے۔ حسین نے اپنی حیات کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر کے مزاج الوہیت کے وقار کو بتایا۔ حسین اس کی عبادت کرتا ہے جو کائنات عالم کا مالک و مختار ہے۔ عزیزان محترم، امام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، خیمہ گاہ چلا۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ میرے بابا کا گھوڑا آ رہا ہے۔ کسی نے خواہش ظاہر کیا کہ آپ جناب سکینہ کا مصائب پڑھ دیں۔ حسین کی چہیتی بیٹی، ارے امام حسین جسے بہت چاہتے تھے، اور اپنی حیات میں اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اے میری بہن زینب، ارے میرے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزیزان محترم، امام کا ذوالجناح پیشانی کو خون میں رنگین کر کے خیمہ گاہ کی طرف چلا۔ جناب سکینہ نے دیکھا میرے بابا کا گھوڑا آ رہا ہے، خیمے سے باہر آئی، گھوڑے کے گردن میں گواہے ڈال دی، اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ بتاؤ وقت صبح میرے بابا کو کسی نے ایک کوزہ آپ سے سیراب کیا کہ نہیں کیا؟ بدالجلال نے پیشانی ہلایا، اے سکینہ، ارے تمہارا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اللہ کی عبادت کرتے کرتے شہید کر دیا گیا۔ ابن زہرا 3 دن پیاسا رہا، بیعت نہ کی، زیر خنجر رکھ دیا، سوکھا گلا، بیعت نہ کی۔ بس ایک مرتبہ ایک وقت آتا ہے کہ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ اونو محمد، جلی ہوئی قیادیں، لاشوں کے انبار، کہیں کسی ضعیف کا لاشا، کہیں کسی جوان کا لاشا، کہیں کسی کمسین کا لاشا۔ عزیزان محترم، کہیں عباس دلاور کا لاشا جانب فرات، جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ چشم گردوں نے نہ دیکھا کبھی تجھ سا پیاسا، چشم گردوں نے نہ دیکھا کبھی تجھ سا پیاسا، جو جا کے دریا سے پلٹ آئے پیاسا پیاسا، چشم گردوں نے نہ دیکھا کبھی تجھ سا پیاسا، جو جا کے دریا سے پلٹ آئے پیاسا پیاسا، تجھ کو تھی دریا کو تیرے ہونٹ کی پیاس، تو جو سیراب ہوا رہ گیا دریا پیاسا۔ عزیزان محترم، جناب زینب سے امام حسین نے کہا تھا میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ ارے وہ منظر دیکھا گیا جب رات کی تاریکی، بھوکا عالم، سناٹا چھایا ہوا، سکینہ نظر نہیں آتی۔ ارے جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے جناب زینب خیمے سے باہر آئی، دیکھا ایک رہبر چلا رہا ہے۔ آنے والے سوار سے پوچھا، اے آنے والے سوار، جس جانب سے تو آ رہا ہے، ادھر کسی کمسن بچی کو تو جاتے نہیں دیکھا؟ اے آنے والے سوار، جس جانب سے تو آ رہا ادھر کسی کمسن بچی کو تو جاتے نہیں دیکھا؟ یہ آنے والا رہبر کہہ رہا ہے کہ ایک نشیب میں تھوڑا پانی تھا، میں دور سے سفر کر کے آ رہا تھا، میرا گھوڑا بہت پیاسا تھا، میں نے پانی پلانا چاہا، میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ کا سبب کیا تھا؟ کہ کسی جانب سے ایک کمسن بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ جانور نے پانی نہیں پیا۔ جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے جناب زینب اس مقام پہ پہنچی۔ ارے جس مقام کا پتہ اس راہگیر نے بتایا تھا، دیکھا ایک نشیب میں ایک لاش بے سر سے ایک بچی لپٹی ہوئی ہے۔ میں جناب زینب نے بازو لے آیا، اے سکینہ کس کا لاشا؟ بڑے سکینہ کیسی ہے؟
اے پھوپھی اماں، ہم نے اپنے بابا کے حیات میں یہ وعدہ کیا تھا، اے بابا جب نیند نہیں آئے گی تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، نیند جب نہ آئے گی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، یہ میرے بابا کا لاشا، نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھا ہوں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔